نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع تھا جادو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو کی دو اقسام ہیں، ایک آرڈنری یعنی کہ عام جادو، ایک بلیک میجک یعنی کہ کالا جادو۔ اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے بد اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور 90% لوگ تو صرف اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر کے ہی جادو کے اثرات سے بچ جاتے ہیں، یا تو ان پہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا ہے تو بالکل عارضی طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں طریقہ رسول کو سیکھنا ہوگا، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے گھر سے نکلنا ہے، یہ دعا ہم نے خود بھی سیکھنی ہے، اپنی بیوی کو بھی سکھانی ہے، ماں بہن بھائی بہنوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو بیٹیوں کو، سب کو سکھانے ہے کہ گھر سے باہر تو ہر کوئی جاتا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے گھر سے باہر جانے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے باہر جانے کا طریقہ کیا تھا، کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے۔ بایاں پاؤں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھبا پیر، پہلے بایاں پاؤں باہر نکال کے پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ساتھ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اللہ شیطان کو آپ کے راستوں سے ہٹا دے گا، اللہ آپ کے ہر کام میں آپ کے لیے کافی ہے۔ بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو اللہ ان کی پڑھائی کے لیے ان کے لیے کافی ہے، اور ان کو وہاں باہر ہر شر سے محفوظ رکھے گا، ہر بد نظری سے محفوظ رکھے گا۔ اور جب گھر میں داخل ہونا ہے، جو بھی گھر سے باہر گیا جب وہ واپس گھر میں آئے تو پہلے اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے سلام کرے، السلام علیکم، اس سے بہتر ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر وبرکاتہ۔ اور پھر پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سجا پیر، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرنا ہے۔ یہ ہے سنت رسول کے مطابق گھر سے باہر جانے اور گھر میں داخل ہونے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد ہم بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، واش روم استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، باتھ روم میں جانا ہے، تو پہلے ہم نے وہی طریقہ جو بازار میں جانے کا ہے کہ پہلے آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے یعنی کہ کھبا پیر، اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور یہ پڑھ کے آپ نے اپنے واش روم میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ اور جب آپ نہا لیں یا ٹوائلٹ سے فارغ ہو لیں اور باہر نکلتے وقت آپ نے دایاں پاؤں یعنی کہ سجا پیر یہ آپ نے پہلے باہر نکالنا، اور پڑھنا ہے غفرانک، کچھ مشکل چھوٹی دعائیں یہ، اور یہ اللہ کے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو ثابت ہیں، اور جو آپ کی سنت کا اور جو آپ کے روزمرہ کا معمول تھا۔ جاتے ہوئے واش روم میں کیا پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر آنا تو پڑھنا غفرانک، اور آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ ایک بازار، سڑک، گلی، گھر سے باہر جب آپ ہوتے ہو، یہ بڑا آسان ہدف ہوتا ہے کوئی کسی کے جادو کا شکار ہونے کا۔ اور جو سب سے خطرناک جگہ ہے جہاں جادو ہو ہی جاتا ہے اور بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے، وہ ہے آپ کا واش روم، آپ کا بیت الخلاء۔ اور جب آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ دعا پڑھ کے واش روم جائیں گے اور باہر نکلیں گے دعا پڑھ کے، تو انشاءاللہ کوئی شیطانی وار یا کوئی ابلیسی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور پھر اسی طرح جب آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے تو بڑے مختصر سے اذکار ہیں، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اور جس پہ صحابہ کرام کا، تابعین، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، بزرگان دین کا اس پہ وہ تھا مکمل، اس کو عمل کو جاری رکھتے تھے وہ اپنے کو۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کے بعد یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک دفعہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں آپ نے، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے آخری 3 آیات سورہ حشر کی، اور اس کے بعد چاروں کل 3 دفعہ، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل ہیں، پوری صورتیں یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہیں۔
اور اس کے ساتھ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی دعائیں ہیں، دو بڑی مختصر سی دعائیں ہیں، ان کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ اس طرح کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور دوسری ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ فجر کی باقاعدہ روٹین بنا لیں اس کو، اور یہی روٹین آپ کی ہونی چاہیے مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ کسی قسم کا جادو آپ پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور کسی وقت کوئی آپ کی کسی مثلا ایسی عادت کی وجہ سے، یا کسی ایسی کمزوری کی وجہ سے، یا کسی انسانی کمزوری کی وجہ سے، یا کسی کمزور لمحے کی وجہ سے کہ آپ میں پاکی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا، تو اگر کوئی جادو آپ پہ اثر بھی کر جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی روٹین اگر یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ تو فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے ہر مسلمان پہ، اور یہ کسی کے ولایت کی نشانی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو فرض کر دیا اللہ نے۔ ہاں ولایت کی نشانی ہے چھٹی نماز، یہ 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے جس بندوں اور بندیوں سے محبت کرتا ہے ان کو چھٹی نماز دے دیتا ہے۔ وہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، 2 نفل پڑھیں یا 12 نفل پڑھیں یا 11 نفل پڑھیں، مقدار نہیں ہے، ایک روٹین رکھنی ہے کہ 2 پڑھنے ہیں کہ 4 پڑھنے ہیں، پھر اس کے اوپر چلتے رہنا ہے، روٹین میں پڑھنا ہے۔ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو آپ روٹین میں کریں گے، روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے، کبھی کیا یہ محبوب نہیں ہے نوافل میں بھی، لیکن جو آپ روٹین میں کریں گے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اللہ چھٹی نماز ان کو عطا کرتا ہے جن سے پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اب ولی ہے یا یہ عورت اب ولی ہے کہ 6 نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اور جب آپ یہ 5 نمازوں کے بعد یہ سنت کے مطابق اذکار کریں گے تو انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر کبھی آپ پہ کوئی اثر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ آپ کے انہی عملوں کی وجہ سے اللہ اس کے بدر ساتھ سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ کر دے گا۔ اب جادو ہو کیسے جاتا ہے مسلمانوں پہ؟ اس کی صرف 2 صورتیں ہیں، عامہ کرام نے جو بتایا، جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ اس کے مطابق جادو اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان پہ پلیدگی آ جائے۔ مسلمان شادی شدہ مرد عورت جب اپنا حق زوجیت ادا کر لے تو پھر بھی پلید نہیں ہوتے، ناپاکی آتی ہے، لیکن صرف 2 صورتیں جو مسلمان کو پلید کر دیتی ہیں۔ اس میں پہلی صورت ہے اگر وہ زنا کرتا ہے یا زنا کرتی ہے، وہ پلید ہو گیا یا پلید ہو گئی، اور وہ بڑا آسان ہدف ہے ابلیس کا اور اس کے چیلوں کا۔ اور دوسری صورت شراب نوشی، اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت شراب نوشی کرتا ہے تو وہ پلید ہو گیا۔ اور یہ دونوں صورتیں اس وقت تک رہیں گی پلیدگی کی جتنے مرضی وضو کر لو، جتنے مرضی اشنان کر لو، بات کر لو، نہا لو، دھو لو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، زکاتیں بھی دو، حج بھی کرو، لیکن یہ پلیدگی دور نہیں ہوتی جب تک توبہ نہیں کرو گے، جب تک توبہ نہیں کی جاتی ان 2 عمل سے، کہ شراب پینے والا شراب کے اوپر توبہ کر لے، اور زنا کرنے والا کرنے والی، کرانے والا کرانے والی، جب تک توبہ نہیں کر لے گا یہ پلیدگی دور نہیں ہوگی۔ اور یہ بڑے آسان ہدف ہیں یہ ابلیس کے اور اس کے چیلوں کے۔ اور اللہ کی ذات پاک نے تو مسلمان کو ایک ایسا ذکر دیا ہوا ہے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ وہ ہنٹر ہے، کوڑا ہے، کہ جب مسلمان وہ پڑھتا ہے یقین کے ساتھ، پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہو جا رہا ہے ابلیس بھاگا ہوا، خود اس کے چیلے چانٹے تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کردار مصطفیٰ کو سیکھنا ہے، اتباع رسول کرنا ہے، سنتیں سیکھنی ہیں۔ آپ نے زندگی، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، ہنستے کیسے تھے، بات چیت کیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، آپ جماہی کیسے لیتے تھے، اور ڈکار آنا یہ فطرت ہے، تقاضۂ فطرت ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے تھے، یہ سب چیزیں سیکھنی ہیں، کیونکہ یہ ہم سیکھیں گے تو ہماری فلاح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہم شیطانی ایجنٹوں سے اور حاسدوں سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ جنتوں کے اعلیٰ مقام ہوں گے ہمارے لیے۔ اور آخر میں آپ کو ایک یہ چیز سمجھ لیں کہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، یہ ہدیہ مجھے میرے استاد محترم حضرت قاری منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ جاکی گیٹ گجرانوالہ، انہوں نے مجھے کسی زمانے میں عطا کی تھی۔ میرے ایک ماموں تھے لاہور میں، اور وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا، اکثر جھگڑا۔ تو وہ ایک دن میرے پاس آئے، میں اپنے اس وقت ان دنوں میں قرآن حفظ کرتا تھا جاکی گیٹ میں قاری منیر احمد جماعتی صاحب کے پاس۔ تو ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے پھر ایک وظیفہ بتایا، عمل کر کے بتایا، اور انشاءاللہ یہ ایک مجرب چیز ہے، جس گھر میں جھگڑا رہتا ہو
اس گھر کے لیے کہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس گھر میں امن امان قائم کر دے گا. وہ یہ کہ آپ نے ایک پاؤ چینی لینی ہے آپ نے, اور فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف اول پڑھنا ہے درود ابراہیمی, اور 11 دفعہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھنا ہے, اور بیچ میں آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے یا رحیمو یا کریمو, یا رحیمو یا کریمو, یا رحیمو یا کریمو, 313 دفعہ اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی. اور اس چینی کو آپ اپنے گھر کی چینی میں شامل کرتے ہیں, جس برتن میں آپ چینی ڈالتے ہیں, اور پھر اس برتن میں چینی نہ ختم ہونے دیں. آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے آپ کے گھر سے وہ جھگڑے ایسے ختم ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ سے اسی موضوع پہ مزید گفتگو کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.